رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جو سارے کائنات کا نظام چلانے والے ہیں۔ ساری کائنات میں کچھ نہ تھا، اللہ تھے۔ ساری کائنات میں سب کچھ ہے تو بھی اللہ ہیں۔ ساری کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت پہلے سے تھے، اب بھی ہیں اور ہر ہمیشہ رہیں گے۔ انسان پہلے سے نہیں تھا، اللہ نے پیدا کیا اور اب اس کے بعد ہر ہمیشہ رہے گا۔ فرمایا انسان کو اللہ نے 2 زندگیاں دی ہیں، ایک دنیا کی زندگی، دوسرا آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی ٹیمپروری، عارضی، ختم ہونے والی ہے۔ آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہر انسان کی خواہش ہے میں کیسا کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان والوں کی کامیابی دین میں رکھا ہے۔ دین اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہے، امانت بھی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھئی کسی کو اللہ دولت کی نعمت سے نواز کو ہی تب انہیں کیا کرتا ہے، اچھے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں کو جاتا ہے، جا کر جو ہے ادھر کھاتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھے بھاری شوام پہنتا ہے، اچھی ایک سواری لیتا ہے، اچھا ایک گھر بنتا ہے، پیسے کی نعمت سے نفع اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں دین جو دیا ہے نعمت ہے، اس نعمت سے ہمیں بھی نفع اٹھانا ہے، اس دین پر ہمیں چلنا ہے، ہمارے دین کو ہمارے زندگی میں لانا ہے، ہمیں اعمال بنانا ہے، اعمال کی فکر کرنا ہے۔ دنیا کی زندگی مال سے، آخرت کی زندگی اعمال سے۔ دین کی جو نعمت ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اعمال کو بڑھانا ہے۔ آج انسان کیا بھی بھئی نماز پڑھ لیا، اعمال کر لیا، انہیں گوشت نہ سمجھ رہا 5 وقت نماز پڑھ لیا، ابھی میں اعمال کر لیا میں۔ بھئی اعمال دین کیا ہے؟ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری دین ہے۔ حلال کمانا یہ بھی دین ہے، حرام سے بچنا یہ بھی دین ہے، جھوٹ سے بچنا یہ بھی دین ہے، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، ذکر کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، بد نظری سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، یہ سب دین ہے۔ کسی کو دھوکہ دینے سے بچنا یہ بھی دین ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اسے ہٹا دیں گے، یہ بھی ایک دین کا حصہ ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دین ہے۔ آج انسان کیا بولتا بھئی دین بھی کرنا، دنیا بھی کرنا۔ بھئی آج انسان کیا سمجھ گا، خالی نماز پڑھنے کو دین سمجھ گا، حج عمرہ کردہ لے تو دین پر چل گیا، ہمیں کردہ لے وہ سمجھ گا۔ یہ سب دین کے حصے ہیں، دین کے ارکان ہیں۔ روزہ، نماز، حج، قرآن کی تلاوت، ذکر، یہ سب جو ہے دین کے جو ہے حصے ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دین ہے۔ ماں باپ کو محبت بھری نظر سے دیکھنا حج اور عمرے کا ثواب ہے، یہ بھی دین ہے۔ کوئی تکلیف میں ہے اس کی مدد کرنا یہ بھی دین ہے۔ کوئی انسان ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کریا ہے، روزے بھی رکھا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول کر کما رہا ہے۔ اس کا یہ اعمال اسے جنت کو لے کر جائے گا؟ نہیں لے کر جائے گا۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے
اللہ رب العزت صحابہ سے فرمائے مفلس کون ہے؟ تب صحابہ بولے غریب ہے، لاچار ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن خوب سارے اعمال لے کر آئے گا، احد کے پہاڑ بھی اس کے نزدیک چھوٹے ہو جائیں گے، بڑے بڑے اعمال لے کر آئے گا۔ وہ کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ہڑپ کر کھایا ہوگا، لائن سے کھڑے ہوں گے، بھئی یہ اعمال تو لے کر آیا، اس کے دیکھے تو مانگنے والے ہی کیا انہیں تکلیف دیا، گناہ کریا، کسی کو تکلیف دیا، دھوکہ دیا، تو اللہ کیا کریں گے، اس کے اعمال اٹھا کر ان لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے۔ دیتے دیتے اس کے پورے اعمال ختم ہو جائیں گے، اور بھی لوگ کھڑے ہوں گے، تب فرشتے کہیں گے اللہ اور بھی لوگ ہیں، تب اللہ فرمائیں گے ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے سر میں ڈال کر اسے جہنم میں ڈال دو۔ ہمیں اعمال تو کر رہے ہیں، اسی طرح اعمال کو بچانا بھی ہے، پورے دین کو ہمارے زندگی میں لانا ہے۔ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ایک عورت ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، زبان سے ایسے الفاظ نکالتی ہے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کو جو ہے بہت تکلیف ہوتی ہے، ایسے الفاظ نکالتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جہنمی ہے۔ اور ایک صحابی آئے، فرمایا ایک عورت ہے، فرض نمازیں تو پڑھتی ہے، نفلیں کوئی نہیں پڑھتی، روزے تو فرض روزے رکھتی ہے، نفل روزہ کوئی نہیں رکھتی، زبان کی بڑی میٹھی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جنتی ہے۔ اعمال کو بنانا بھی ہے، اعمال کو بچانا بھی ہے۔ دین جیسا نعمت ہے، اسی طرح امانت بھی ہے۔ بھئی کسی آدمی کو 1,00,000 روپے دیے، بھئی فلاں جگہ میں جا کر پہنچا ڈالو، انہیں بس میں سفر کریا، جالا کوئی راستے میں کھانے پینے کے واسطے بس والا کھڑایا، تب انہیں کیا کرتا، اتر کو جانے بھی ڈرتا ہے، نہیں کہا بھی ڈرتا نہیں، بھئی پیسے ہی جیب میں، اتر کو گیا کون بھی مار لیے تو امانت بھی لے لگ جا پہنچانا سو۔ اسی طرح ہمیں جو اللہ نے دین دیے ہیں یہ امانت ہے، جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ کامیاب ہے، وہ سیدھا جنت کو جائے گا۔ ایک اللہ والے بزرگ جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کتے کے بچے کو لے کر جا رہی تھی، کہنے لگی اے حضرت یہ میرا کتا بہتر ہے یا آپ بہتر ہیں؟ تو اللہ والے حضرت غصہ نہیں کرے، کہنے لگے میری موت ایمان پر آ جائے، کلمہ علی موت آ جائے تو تیرے کتے سے بہتر میں ہوں، بغیر ایمان کے، بغیر کلمے کے بغیر میں دنیا چھوڑ کر چلے گیا تو میرے سے بہتر تیرا کتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے تو ہر انسان فکر مند ہے، دنیا میں ہر چیز کو بڑھانا چاہتا ہے، ہر انسان 100 روپے کمانے والا 200 کی خواہش رکھتا ہے، 200 کمانے والا 500 کی خواہش رکھتا ہے، 500 کمانے والا 1000 کی خواہش رکھتا ہے، ایک گھر ہے تو 2 گھر بنانے کی کوشش کرتا ہے، ایک دکان ہے تو 2 دکانیں بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح ہمیں جو اللہ نے ایمان دیے ہیں، دین دیے ہیں، اسے بچانا ہے، اسے بڑھانا ہے۔ کمزور ایمان لے کر جائیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے، اللہ ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے ایمان کو بڑھانا ہے۔ جیسا 1 چمچ اسپون پانی سے پیاس نہیں بجھتی، 1 گلاس پانی سے نہا نہیں سکتے، ہم لوگ کمزور ایمان لے کر جائیں گے، کیا ہم جہنم سے بچیں گے؟ ہمارے اللہ ہمارے سے راضی ہوں گے؟ کیا ہمیں جنت کو جا پائیں گے؟ اس کی کوشش کرنا ہے۔ جنت کو جانے کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایمان والے کو جنت کو جانے کے لیے اعمال کا ہونا بھی ضروری ہے، جہنم سے بچنے کے لیے بھی اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ ہمیں فکر ادھر کر کے لے کر جانا ہے، اس لیے اعمال کی فکر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے آنکھوں کی حفاظت کرنا ہے، آنکھوں سے بد نظری، زنا کاری سے بچنا ہے۔
زبان سے جھوٹ غیبت سے بچنا ہے، کانوں سے غیبت سننا سے بچنا ہے، ہاتھوں سے غلط کام کرنے سے بچنا ہے، پاؤں سے پیر سے غلط کام کرنے سے بچنا ہے۔ یہ سب جو ہے اللہ کے پاس گواہی دیں گے